دیکھ انہیں بھول جاتا چوری کرنا. ہماری انگلی کا یہ عالم ہے, دہشت مچا دیتی ہے. مگر پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جائے آمینہ کے لال کے, میرے نبی کے دست اقدس میں بھی انگلی انگشت مبارکہ تھی. آمینہ کا لال اپنی شہادت کی انگلی نکالتا ہے حبیب یمنی کی تمنا پر, حبیب یمنی کی خواہش پر. میرا نبی مکے کی دھرتی پر کھڑا ہوتا ہے اور انگلی کا اشارہ کرتا ہے. وہ بچان جو خدا کی قدرت کا مظہر بنا ہوا ہے, جس کو دیکھ کر خدا کی قدرت کو ماننے پر دنیا مجبور ہے, آمینہ کا لال اپنی انگلی اٹھاتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. چاند ایک مشرق کی طرف ہوتا ہے, دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف ہوتا ہے. آمینہ کا لال کہتا ہے پھر سے جڑ جا, تو چاند پھر سے جڑ جاتا ہے. پتا کیا چلا, انگلی تو ہمارے پاس بھی ہے, انگلی تو محترم نبی کے پاس بھی ہے, لیکن ہماری انگلی ہل جائے تو فتنہ مت جائے, نبی کی انگلی ہل جائے تو چاند کا ٹکڑا ہو جائے. اجی پیارے بزرگ اور دوستو, یہ قوم بولی حضور ہمارے جیسے, حضور لکھ جا کے ڈائریکٹ ملا دیا بھائی. حضور کا تعارف ہی کرایا تو ایسا خطرناک کرایا. بڑے کمزور تھے, مجبور تھے, چٹائی بچھا کے سوتے تھے, اینٹ کا تکیہ لگاتے تھے, امت کی فکر میں رہتے تھے, پریشان رہتے تھے, ٹینشن لیا کرتے تھے. ہاں ارے نبی کا تعارف کرا رہا نا, اس لوگوں کے دلوں میں نبی کے لیے رحم پیدا کر رہا. ایسا تعارف کراتا میرے بھائی نبی کا جیسا کہ نوز باللہ ایک مجبور آدمی کا نام نبی ہے. ارے بدبخت یہ کیوں بیان نہیں کرتا؟ دائی حلیمہ میرے آقا کو لے کر اپنے گھر تشریف لے جاتی ہیں. ایک بار دیکھتی ہیں کہ حضور جھولے میں لیٹے مسکرا رہے ہیں. دائی حلیمہ سوچتی ہے میں نے تو گیت بھی نہیں سنائی, میں نے تو کوئی قصیدہ بھی نہیں پڑھا ہے, میں نے تو کوئی لوری بھی نہ دی ہے, مگر یہ پیارے محمد مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میرا نبی مسکراتا کیوں ہے؟ آمینہ کا لال مسکراتا کیوں ہے؟ اللہ کا حبیب مسکراتا کیوں ہے؟ دائی حلیمہ نے جب دیکھا مسکرانے کو دیکھ رہی تھی تو نظر چہرے پر منہ اقدس پر تھی, لیکن جب نظر چشمان کریمہ پر پڑتی ہے کہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے, نبی مکرم مسکرا کیوں رہے ہیں, تو دائی حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ نبی مکرم جو دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. دائی حلیمہ کا چھت پھٹا ہوا ہے, نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ جھولے میں لیٹا ہوا آمینہ کا لال اپنا ہاتھ ادھر ہلاتا ہے تو چاند ادھر آ جاتا ہے, ہاتھ یوں ہلاتا ہے تو چاند ادھر آ جاتا ہے, ہاتھ یوں ہلاتا ہے تو چاند ادھر آتا ہے. یہ جماعت والا ملا وہ ہے جو مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے, پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہے. آمینہ کا لال وہ ہے جو خدا کی قدرت سے کھیل رہا ہے, خدا کی قدرت سے کھیل رہا ہے. عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی, کون سے اینگل سے بولی سمجھ میں نہیں آیا. حضور ہماری طرح ہے. بھلا دیوانے چپ, حضور 40 سال میں نبی نہیں بنے, وہ تو اس وقت نبی تھے جب وقت بھی نہیں تھا. اللہ ارشاد فرما, میں دلیل دوں گا, آؤ ذرا غور کرتے ہیں, آگے چلیں. حضور کے بارے میں رب نے کیا کہا کہ نور آیا ہے, جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے. اللہ کی جانب سے نور آیا ہے, اللہ کی جانب سے گواہ بنا کر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کرو, ہم نے ان کو مبعوث کیا ہے, آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو اب یہ آنے والا عام بشر بن کے نہیں آیا ہے, نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے, سید الرسل بن کر آیا ہے, سید المرسلین بن کر آیا ہے, امام الانبیاء بن کر آیا ہے. معزز سامعین اکرام غور کرو, حضرت آمینہ فرماتی ہے دنیا کا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے, لیکن پیدا ہونے والا روتے روتے پیدا ہوتا ہے, روتے روتے پیدا ہوتا ہے, اور رونا ہی اس کی زندگی سمجھا جاتا ہے. مگر حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرا لخت جگر پیدا ہوا, میرا نور نظر پیدا ہوا, میرے دل کا ٹکڑا پیدا ہوا, تو میں نے دیکھا وہ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا ہے, اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں ہوا ہے, اوروں کی طرح چیخے نہیں مار رہا ہے, اوروں کی طرح کچھ
غور نہیں کر رہا ہے. میں نے جب اپنے لخت جگر کے نہ رونے پر پریشان ہوئی تو میں دیکھتی کیا ہوں, یہ اوروں کی طرح روتا ہوا نہیں بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو رہا. حضور سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب تک یہ نور مبارک میرے پیٹ میں تھا تو اللہ کا اتنا فضل تھا, میں جن پہاڑوں پر چلتی تھی پہاڑ موم کی طرح نرم ہو جاتے تھے. میں جن نوکیلے پتھروں سے گزرتی پتھر مجھے چپتا نہیں تھا بلکہ میرے قدموں کو بوسہ لیا کرتا تھا. میں دیکھنا تو چاہتی ہوں یہ نور والا کیسا ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, یہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. میں نے چاہا نور والے کا چہرہ دیکھوں تو میں نے جب چہرہ اٹھایا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ چہرے والا, وہ نور والا رب کی بارگاہ میں یہ کلمات عرض کر رہا ہے, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو, حضور نے کیا کہا, ربی حبلی, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. یہ ایک بات یاد رکھ لو, ربی حبلی امتی, اتنا یاد رکھے تو وہابی نہیں بنتے, وہابی نہیں بنتے. اور وہابی بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے, حضور جب تشریف لائے تو بولے ربی حبلی امتی. ارے میں بولا میاں امتی امتی کون بول سکتا جی؟ دیکھو کسی کو پوترا بولنے کے لیے پہلے دادا بننا ضروری ہے نہیں. جب تک اب دادا نے میں بولا یا ایک 10 سال کے بچے کو ٹھہرا کر کے یہ میرا پوترا ہے, آپ لوگ بولیں کیا مول صاحب ابھی داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں آیا, جس کو بولے اس کو پوترا پوترا بول کے کائی کو اتنے شوق ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک 14 سال کا بچہ ایک 10 سال کے بچے کو بول رہا ادھر آؤ بیٹے, اوہ نے بولے چل پہلے بابا بن بعد میں بیٹا وٹا بولے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو بیٹا بولنے کے لیے باپ بننا ضروری ہے, کسی کو پوترا بولنے کے لیے دادا بننا. جب تک دادا نہیں بنے کسی کو پوترا, ہائے ہائے جب تک نبی نہیں بنے کسی کو امتی نہیں بول سکتے ہیں. آمینہ کا لال آ رہا ہے, ربی حبلی امتی, امتی کی صدا وہی لگا سکتا ہے جو نبی بن کے تشریف لا رہا ہے. ان لوگ بولے نبی ہمارے جیسے. میں بولا ایک کام کر, اب تو جب تو نہیں بولا پیدا ہوئے جب امتی امتی بول کے اب بول لے, بولا میں انہیں کسی کو امتی بولتے ہی نہیں دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا, کیونکہ کسی کو امتی بولنا خود کے نبی ہونے کی دلیل ہے, اور جو نبوت کا اعلان کر دیا انہیں مسلمان ہی نہیں رہتا. عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی. مگر آؤ یہ بات تو ثابت ہوئی آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لایا ہے تو پیارے دوستو عام انسان بن کے نہیں آیا ہے, عام آدمی بن کر نہیں آیا ہے, عام بشر بن کر نہیں آیا ہے, اللہ کا حبیب بن کر آیا ہے, نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے, اللہ کا پیارا بن کر آیا ہے, لطف و کرم لے کر آیا ہے. اب ذرا غور کرتے ہیں یہ آئے ہیں مگر موجود کب سے ہیں؟ ذرا اوپر چلتے ہیں تو پتا چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی تھی, لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی تھی, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی تھی, لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. حضرت آدم کی امت کلمہ پڑھتی تھی, لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ. لیکن ذرا غور کرو یہ انبیاء اکرام کی امتیں تو انبیاء اکرام کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی, لیکن انبیاء اکرام کیا کلمہ پڑھا کرتے تھے؟ حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا, حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا, حضرت موسیٰ کا کلمہ کیا تھا, حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ تو جواب ملا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کچھ اور نہیں, وہی کلمہ تھا جو کرنول کے غلاموں کا کلمہ ہے, جو نبی کے دیوانوں کا کلمہ ہے, جو غوث کے عاشقوں کا کلمہ ہے, جو غریب نواز کے دیوانوں کا کلمہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی پڑھا کرتے تھے, حضرت ابراہیم بھی یہی پڑھتے تھے, حضرت نوح بھی یہی پڑھتے تھے, حضرت آدم بھی یہی پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لیکن ذرا غور کرو, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, ذرا زور سے بولو, اور ذرا زور سے بولو. پھر عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. تو پتا کیا چلا, عیسیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں میں ابھی آ گیا ہوں, وہ نہیں تشریف لائے ہیں مگر وہ رسالت کے منصب پر فائز ہیں. حضرت موسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں آ چکا ہوں, ابھی محمد بعد میں آئیں گے, ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے ہیں مگر اللہ کے رسول بن کر موجود ہے, وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ موجود ہے. تبھی تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے وہ اللہ کے رسول ہے, حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے رسول ہے, حضرت آدم نے کہا محمد اللہ کے رسول. حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو پتا کیا چلا, حضرت آدم تشریف لا چکے ہیں مگر آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر بتلا رہے ہیں وہ ابھی نہیں آئے ہیں لیکن صاحب رسالت موجود ہیں. تو اب ذرا غور کرو, انبیاء کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ حضور اس وقت موجود تھے جب آدم کا دور چل رہا تھا, حضور اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت ابراہیم و نوح کا دور چل رہا تھا, حضرت یہ پاک اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا دور چل رہا تھا. انبیاء اکرام سے پہلے چلے, انبیاء اکرام سے پہلے کون تھے؟ ایک وقت ایسا تھا جب نبی نہیں تھے, حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی نہیں تھے, حضرت ابراہیم و نوح بھی نہیں تھے, اور ایک وقت ایسا تھا حضرت آدم بھی نہیں تھے. پھر کیا تھا؟ فرشتوں کا دور تھا. کیا تھا؟ ذرا زور سے بولے. فرشتوں اور جنات کا دور تھا. تو ہم نے پوچھا ہے فرشتوں, جب انسان نہیں تھا, حضرت آدم نہیں تھے, تم تھے, تو تم کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ فرشتوں نے جواب دیا, حضرت جبرائیل نے کہا, حضرت میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نے کہا سنو سنو, ہمارا کلمہ بھی یہی تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت جبریل گواہی دے رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. تو پتا چلا حضور اس وقت بھی موجود تھے. پیارے بزرگ اور دوستو, ایک وقت ایسا تھا ابھی فرشتے بھی نہیں تھے, جنات بھی نہیں تھے, انسان بھی نہیں تھے, آسمان بھی نہیں تھا, زمین بھی نہیں تھی, شمس و قمر نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا. کون تھا ذرا بولو, ذرا زور سے بولو. ابھی اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا, نہ جنت بنی تھی, نہ دوزخ بنی تھی, نہ آسمان بنا تھا, نہ زمین بنی تھی, نہ چاند بنا تھا, نہ ستارے بنے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا. کون تھا؟ اللہ تھا.